مسٹر رجب بٹ پاکستان آ چکے ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں؟ بالکل یہ پاکستان آ چکے ہیں. اگر میں یہ کہوں 2020-25 یہ یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، سوشل میڈیا انفلوئنسرز ان کے لیے بڑا بھاری تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی ڈکی بھائی بہت انہوں نے بھگتا ہے، ابھی جرم ثابت ہونا باقی ہے. اور اسی کیس میں رجب بٹ بھی تھے. جب ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا تو اسی وقت رجب بٹ ملک سے باہر گئے تھے، آپ کو بھی یاد ہے. اب یہ 2 دن پہلے رجب بٹ پاکستان لینڈ کر گئے ہیں اور اس وقت ان کو ایک حفاظتی ضمانت ان کے دوستوں نے بندوبست کر دیا تھا کہ وہ جب وہ آئیں تو ان کو کوئی بھی ادارہ پولیس سمیت اریسٹ نہ کرے، کیونکہ ان کے خلاف پولیس میں بھی مقدمے ہیں، کراچی میں بھی مقدمہ ہے، رائٹ. ٹھیک ہے، اور NCCI میں بھی ہے. تو جب وہ یہاں پہ اسلام آباد ایئرپورٹ آئے تو وہاں کے ہمارے کوئی ذرائع نینی شاہدین کا کہنا ہے کہ وہاں ایک وفاقی منسٹر کے جو خاص جو ان کے اپنے ملازمین، ان کی سیکیورٹی کے لوگ، انہوں نے اس کو ریسیو کیا اور وہ بھی ساتھ ساتھ تھے. قاعدہ ٹی وی پہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں. تو وہاں سے پھر ان کو کہیں پہ لے جایا گیا، چلے گئے. تو پھر ہائی کورٹ میں جسٹس منہاس جو ہیں انعام منہاس کی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان کا نام ہے جیسے انعام امین منہاس صاحب. کیس کی سماعت کے دوران رجب بٹ اور نانی والا کو عدالت میں پیش کیا گیا. دونوں، نانی والا جو ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ معروف ٹک ٹاکر ہیں، مطلب وہ بھی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں اور ان کو وہ بھی کافی زیادہ رجب بٹ کی طرح ہیں، پاپولر ہیں. ان دونوں کی بڑی دوستی آپس میں، ٹھیک ہے. ان دونوں کو پیش کیا گیا تو ان کے وکیل نے 15 روزہ جو راہداری ضمانت کی ڈیمانڈ کی کہ جی ہمارے کیس جو ہے نا، کراچی میں بھی کیس ہے، لاہور میں بھی کیس ہیں، تو ہم نے ان کا جا کے وہ باقاعدہ طور پہ جو ہم ضمانت لے رہے ہیں وہاں پہ ہم نے شامل تفتیش ہونا ہے، بیلیں کرانی ہے، تو ہمیں ٹائم دیا جائے. تو معزز عدالت نے ان کو پھر 10 یوم کی 10 دن کی جو ہے راہداری ضمانت دے دی. اور میرا خیال ہے ایک مناسب ہے، وہ اس پہ مطمئن تھے وہ لوگ جو ہمیں ٹی وی پہ نظر آ رہا تھا. تو سر یہ بتائیے اصل وجوہات کیا تھی؟ انہیں ڈپورٹ کیا گیا ہے کہا جا رہا ہے، یا یہ خود آئے ہیں نانی والا اور مسٹر رجب بٹ اور اسلام آباد لینڈ کیے؟ ٹھیک ہے، 10 دنوں کے لیے ان کو حفاظتی بیل مل گئی ہے، لیکن اب جو آپ پروسیجر بتا رہے ہیں، یہ جو بھی کاروائیاں اور صورتحال ہے، مزید آگے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ چیز سمجھ نہیں ہے اس میں تھوڑی سی ایک بات، جو رجب بٹ کا معاملہ ہے نا، جی میں پہلے یہاں پہ کہوں گا رجب بٹ کے جو مشیران ہیں نا بہت زیادہ معصوم لوگ ہیں. یا میں ایک بات ساری بتانے سے پہلے میں چھوٹی سی بات کروں گا رجب بٹ کے لیے جی جی اور رجب بٹ کے قریبی دوستوں کے لیے. رجب بٹ کے جو ہے نا کچن کیبنٹ مشیران جو ہیں بہت زیادہ معصوم لوگ ہیں. معصوم، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ انہیں ٹربل میں ڈال دیتے ہیں؟ نہیں ٹربل میں تھی، وہ تو ٹربل میں سے نکالنے والے ہیں، تو ان کی معصومیت کی وجہ سے وہ ٹربل میں چلے جائیں وہ ایک الگ بات ہے. کیونکہ میں نالائق والا لفظ نہیں بولوں گا، کیونکہ وہی لوگ تو اس کی مدد کرتے ہیں. مطلب کہیں ایک جگہ پہ اگر وہ فلاپ ہوتے ہیں یا ان کا فائر مس ہوتا ہے، زیادہ تر اس کے ساتھ ہی ہوتے ہیں نا، اس کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے مشیران جو ہیں، جی بڑے معصوم آدمی ہیں. تو معصوم اس سینس میں وہ بتاؤں گا آپ نے، کس سینس میں یہ یہ آپ نے بتائیے؟ نوٹ کر لیں. معصوم یو بینگ میں سارکیسٹک، بتا رائٹ؟ رہا ہوں نا، آپ نے یہ معصوم مشیران یہ نوٹ کر لیں، یہ آپ نے اینڈ میں مجھ سے پوچھنا ہے ٹھیک ہے اس کے، سر. ٹھیک ہے نا، اس ٹاپک کے اینڈ میں. اچھا، رجب بٹ جب یہاں سے گئے تو وہاں پہ جاتے ہی ایک آپ کو یاد ہوگا ان کے اوپر کوئی جان لیوا حملہ بھی ہوا. اچھا، اس کی رپٹ وغیرہ درج کرائی گئی، وہاں کی پولیس انوالو ہوئی یو کے کی، اور یہ فوری طور پہ اسٹریم لائن وہاں کی ایجنسیز کے، وہاں کی پولیس کی نظروں میں آ گئے. اور جہاں پہ یہ رہتے تھے وہاں وہ جگہ بھی پتہ چل گئی، ویلاگ وغیرہ یہ بناتے تھے اور کافی ایکٹیویٹی کرتے تھے. اور اس کے اوپر جو ہے ٹک ٹاک لائیو کے اوپر گینگز کے ذریعے، مطلب گینگ کیا میں کہوں گا، 2-3 یہ لوگ ہیں، دوسرے گروپ کے لوگ ہیں، لڑکیاں بھی اس میں آ گئی، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، پھر اس کے بعد وہ چیزیں اسکرین سے باہر بھی آنا، لڑائی جھگڑے جو ٹک ٹاک کے، یہ چیزیں نا بہت زیادہ نوٹ کی جانے لگ پڑی ہیں. ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، نہ ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ ذرا خیال کریں. ایسے ہوتا نہیں جو رجب بٹ کے ساتھ جو ہوا ہے. پہلے تو میں آپ کو
یہ آپ کے جو سوال ہے ڈی پورٹ والا، یہ اس کو کلیئر کرتا ہوں. تو یہ اس چیزوں میں نظروں میں آ گئے. اس دوران ان کے خلاف ان کے مخالفین جو ہیں نا، انہوں نے یو کے ہوم ڈپارٹمنٹ میں ای میلز، لیٹرز، جو بھی چیز جو جس کا رابطہ تھا کس طریقے سے وہ دینے لگ پڑے، وہ ان کو آگاہ کرنے پہ، جی یہ صاحب ایسے ہیں، یہ گیملنگ کر رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں ان کی کوئی فراڈ پہ کر رہے ہیں، یا پھر جو ان کے پاس پیسے فنانس کر رہے ہیں کوئی ٹیررزم میں، اس طرح کی الزامات جو ہے نا لگانے ان کے اوپر شروع ہو گئے. کچھ میرا خیال ہے ہمارے اداروں کی طرف سے بھی کوئی ایک آدھ لیٹر گیا ان کے حوالے سے. وہ آپ کو یاد ہوگا NCCI میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا گیمبلنگ جو ایپس ہیں ان کو پروموٹ کرنے کا. تو اس طرح کی چیزیں بھی گئیں. یہ ساری چیزیں پھر ایک حد تک ہوتی ہیں، وہ پھر ادارے ان کو چیک کرتے ہیں وہاں پہ. ویسے بھی جہاں پہ کوئی ایسا جس کو ادارے کی طرف سے کسی گورنمنٹ کے ادارے کی ہمارے یہاں سے لیٹر ووٹر چلا جائے تو وہ نظروں میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ان کی ہائی کمانڈ کو جاتا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ میں جاتا جی ہے، بالکل. ان کی ایجنسیز میں جاتا ہے لیٹر. تو وہ بھی تھے. تو ٹھیک. جب انہوں نے اس کو چیک کرنا چاہا نا، ان کو جو بلایا، ان کو دیکھا، ان کو پڑتال کی، تو وہ جتنی الزامات تھے وہ تو کوئی نہیں نکلے. لیکن ٹھیک. اس دوران ایک چیز جو سامنے آ گئی وہ یہ تھی، یہاں پر آتے ہیں مشیران، معصوم مشیران. اچھا ٹھیک ہے. اب یہاں پر آتے ہیں میں ان کے معصوم دوستوں کا مشیران، جو آپ کا سوال تھا کہ معصوم مشیران. تو جب ان کی وہ پڑتال کی گئی ڈاکومنٹس کی، سارے ٹھیک تھے، ویزا بھی لگا ہوا ہے. عام حالات میں وہ اس طرح کا ایکشن نہیں لیتے. اس میں کیا چیز سامنے آئی، وہ یہ آئی جب ان کا ویزا لگا، یہاں سے جانے لگے، جب انہوں نے ویزا اپلائی کیا، ان کے اوپر پاکستان کے اندر 1-2 FIR درج ہوئی تھی. ہونا یہ چاہیے تھا، ان کے جو مشیران تھے یا یہ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم پہ یہ FIR ہے، ہم اس پہ ملزم نہیں ہیں، ہم پہ یہ الزام لگا اور کیس زیر سماعت ہے، میں باہر گھومنے جا رہا ہوں تو میں آ جاؤں گا. باقی چیزیں اس کے اوپر ان چیزوں سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. مطلب امبیسیز کو وہ پولیس ریکارڈ منگواتے ہیں، ہمیشہ آپ کو پتہ ہے نا باہر جانے سے پولیس ریکارڈ منگواتے ہیں، تو وہ پولیس ریکارڈ جو ہے وہی دینا چاہیے. اب امبیسی میں جا کے، میں ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں کہ امبیسی میں یہ پریشان نہیں ہونا کہ آپ کے اوپر اشارہ کاٹتے ہوئے کوئی FIR ہو گئی یا کوئی اور FIR ہو گئی، اس کو جسٹیفائی کریں، جا کے آپ بیان کریں. تو ان کو صرف اس چیز کی سزا ملی کہ آپ نے ویزا لیتے وقت بتایا نہیں تھا کہ آپ پر FIR ہے. یہاں پہ معصوم ہے ان کے مشیران. تو اس پہ انہوں نے ان کو رسپیکٹفلی، میں تو اس کو یہ کہوں گا رسپیکٹ، کبھی کسی بندے کو ورنہ وہ چھوڑتے نہیں. انہوں نے کہا جی 2 چیزیں ہیں، یہ چیز آپ کی ہم قبول نہیں کر سکتے کہ آپ ہم سے کوئی چیز چھپائیں، ٹھیک ہے، یہ غلط بیانی کریں. تو یہ چیز آپ نے غلط بیانی تو کوئی نہیں کی، لیکن یہ ایک چیز ہے، یہ چھپی ہوئی تھی، یہ آپ کو ہمیں بتانا چاہیے، جو کہ نہیں بتایا. تو لہٰذا آپ کو ہم ڈپورٹ کریں. 2 آپشنز ہیں، یا آپ خود جانا چاہیں گے. تو پھر انہوں نے کون سی آپشن چوز کی؟ رجب بھٹ نے واضح تو جب ذرائع کا بتانا، انہوں نے یہ کہا کہ میں خود جاؤں گا پاکستان. میں نے پاکستان جا کے جو میرے پاس کیسز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ میں نے خود بھی فیس کرنی ہے، تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. تو وہ آیا تو بزنس کلاس میں آیا. اگر اس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے نا، تو وہ صورتحال اور ہوتی ہے. وہ پھر اکانومی کلاس میں آتے ہیں وہ لوگ، اور ساتھ میں کھاتا بھی ہوتا ہے یہاں کے اداروں کے لیے، جی یہ بندہ آیا ہے، یہ فلان ٹمکان، کیونکہ پھر وہ ٹکٹ وہ خریدتے ہیں. وہ پھر اس کے اوپر اور بڑی کمپلیکیشنز ہیں. تو خیر ان کمپلیکیشن سے تو یہ مصروف نکل آئے. تو یہ جب یہاں پر آئے تو یہاں پہ ان کے دوستوں نے یہاں پہ آ کے دیکھنا، انہی مشیران نے کوئی اچھا کام کیا ہوا تھا ان کے لیے، حفاظتی وہ کی ہوئی تھی. تو یہاں پہ آپ کے بات کلیئر ہو گئی کہ وہ وہاں سے ڈپورٹ ہوا، یعنی ڈپورٹ نہیں ہوا. اب جو تباہ آزمائی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ڈپورٹ کہہ دیں تو ڈپورٹ کہہ دیں، میری نظر میں ڈپورٹ نہیں ہے.